ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان اپنی ساری ترقی، ساری سائنس اور ساری طاقت کے باوجود ایک ایسی مخلوق کے سامنے کھڑا ہوگا جسے دیکھ کر دنیا کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ مخلوق آسمان سے نہیں آئے گی یا سمندر سے نہیں نکلے گی، بلکہ وہ زمین کے اندر سے نکلے گی، اسی زمین سے جس پر انسان ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس مخلوق کا ذکر کیا ہے، اور قرآن جب کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو وہ محض کہانی نہیں ہوتی بلکہ ایک آنے والی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہ آیت ہے جس نے صدیوں سے مفسرین اور علماء کو حیران کر رکھا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک جانور کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک ایسی مخلوق کا ذکر ہے جو انسانوں سے بات کرے گی۔ سوچنے والی بات یہ ہے، دنیا میں ہزاروں جانور ہیں لیکن کوئی بھی جانور انسان سے اس طرح گفتگو نہیں کرتا۔ پھر وہ کون سی مخلوق ہوگی جو قیامت کے قریب انسانوں سے بات کرے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، دابۃ الارض کا نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2901۔ یہ صرف ایک جانور کا نکلنا نہیں ہوگا، یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ علماء کہتے ہیں جب یہ مخلوق ظاہر ہوگی تو اس وقت دنیا کا حال عجیب ہوگا۔ انسان ٹیکنالوجی میں بہت آگے پہنچ چکا ہوگا لیکن ایمان کمزور ہو چکا ہوگا۔ لوگ مذہب کو محض روایت سمجھنے لگیں گے، اور بہت سے لوگ اللہ کی آیات کو سن کر بھی انکار کر دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین سے ایک مخلوق نکالیں گے۔ یہ مخلوق صرف نکلے گی نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان چلتی پھرے گی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو پہچان لے گی۔ وہ بتائے گی کہ کون ایمان والا ہے اور کون اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا۔ کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ دابۃ الارض کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے، دابۃ الارض نکلے گی اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3187۔ اس روایت کے مطابق وہ مخلوق ایمان والوں کے چہرے کو روشن کر دے گی اور کافروں کے چہروں پر ایک نشان لگا دے گی، یعنی اس وقت دنیا میں ایمان اور کفر چھپایا نہیں جا سکے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ مخلوق آخر ہوگی کیسی؟ کیا وہ واقعی ایک جانور ہوگی یا ایک ایسی مخلوق جس کی شکل انسانوں کے لیے بالکل نئی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ دابۃ الارض زمین کے ایک خاص مقام سے نکلے گی، اور وہ مقام ہوگا مکہ مکرمہ کے قریب۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ صفا کی پہاڑی کے قریب ظاہر ہوگی، اور جب وہ نکلے گی تو زمین ہلنے لگے گی، لوگ حیران اور خوفزدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس مخلوق کے بارے میں سب سے حیران کن بات ابھی باقی ہے۔ کچھ قدیم اسلامی روایات میں اس کے بارے میں ایسی تفصیلات ملتی ہیں جو انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق دابۃ الارض کی شکل عام جانوروں جیسی نہیں ہوگی، اس کی ساخت میں کئی مختلف مخلوقات کی خصوصیات ہوں گی۔ لیکن ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی صرف حکایت؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ مخلوق زمین کے اندر کہاں موجود ہے؟ کیا وہ ہزاروں سال سے زمین کے اندر انتظار کر رہی ہے
یا وہ اچانک پیدا کی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب علماء نے مختلف انداز میں دیا ہے، لیکن بعض علماء کی تحقیق میں ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو اس پوری کہانی کو اور بھی زیادہ حیران کن بنا دیتی ہے۔ ایک ایسی بات جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دابت الارض کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے کتنا بڑا اور حیران کن واقعہ ہوگا۔ وہ حیران کن حقیقت کیا ہے؟ معزز ناظرین اکرام، دنیا کی تاریخ میں انسان نے ہزاروں عجیب مخلوقات کے بارے میں سنا ہے۔ کچھ مخلوقات کو انسان نے خود دیکھا، کچھ کو صرف کتابوں میں پڑھا، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے اور جسے پوری انسانیت ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ وہ ہے دابت الارض۔ قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا کہ ایک مخلوق زمین سے نکلے گی اور انسانوں سے بات کرے گی، لیکن سوال یہ ہے، یہ واقعہ کب ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایک کے بعد دوسری نشانی تیزی سے ظاہر ہوگی، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2181۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد دنیا میں واقعات بہت تیزی سے پیش آئیں گے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک دابت الارض کا نکلنا بھی شامل ہوگا۔ لیکن اس مخلوق کے بارے میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ مخلوق صرف ظاہر نہیں ہوگی بلکہ انسانوں کے درمیان چلتی پھرے گی اور لوگوں کو پہچانے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، دابت الارض نکلے گی اور لوگوں کو نشان زدہ کرے گی، یہاں تک کہ لوگ بازاروں میں ایک دوسرے سے کہیں گے، اے مومن اور اے کافر۔ مسند احمد حدیث نمبر 22309۔ یعنی اس وقت ایمان اور کفر چھپایا نہیں جا سکے گا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو انکار کرنے والا ہوگا اس کے چہرے پر ایک واضح نشان ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب پوری دنیا کو احساس ہو جائے گا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ مخلوق لوگوں کو پہچانے گی تو کیا یہ پوری دنیا میں جائے گی؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دابت الارض بہت تیزی سے زمین پر سفر کرے گی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوگی، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص اس واقعے سے لا علم نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے ظہور کا مقام کیا ہوگا؟ اس بارے میں کئی علماء کرام نے ایک رائے بیان کی ہے کہ دابت الارض کا آغاز مکہ مکرمہ کے قریب ہوگا۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی کے قریب ظاہر ہوگی۔ جب یہ مخلوق نکلے گی تو لوگ حیرت سے اسے دیکھیں گے، کچھ لوگ خوف سے بھاگیں گے، کچھ لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے حیران کن لمحہ وہ ہوگا جب یہ مخلوق انسانوں سے بات کرے گی اور انہیں یاد دلائے گی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا، وہ ان سے بات کرے گی کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل ایک آخری تنبیہ ہوگا۔ اس کے بعد ایمان لانے کا وقت تقریباً ختم ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ تقریباً بند ہونے لگتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4635 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 157۔ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ دابت الارض کا ظہور بھی انہی بڑے واقعات کے قریب ہوگا، یعنی وہ وقت جب دنیا کے لیے آخری پیغام دیا جائے گا۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک سوال ایسا ہے جو آج بھی انسانوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے،
اگر یہ مخلوق واقعی زمین کے اندر سے نکلے گی تو کیا وہ آج بھی زمین کے اندر موجود ہے، یا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت پیدا کی جائے گی؟ اس سوال کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک نے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ ضرور ظاہر ہوگی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں صرف کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ حقیقت تھی جو ایک دن پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہونے والی تھی۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب زمین کے راز کھلنے لگیں گے، اور ان رازوں میں سے ایک راز ہوگا دابت الارض کا ظہور۔ معزز ناظرین اکرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔